فائنلی بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، صوبوں کا اور وفاق کا اتفاق ہو گیا. جو پی ایس ڈی پی ہے وفاق کا، وہ بجٹ پیش ہونے سے پہلی دفعہ آئی تھنک کم ہوا ہے کہ اب وہ 1000 ارب روپے ہوگا، آپ نے اناؤنس بھی کیا. کس طریقے سے معاملہ طے پایا ہے؟ جب این ایف سی کے فارمولا یا پھر جو صوبوں کو ٹرانسفر ہوتی ہے اس پر اگر معاملات نہیں طے پائے تو کیا طے پایا ہے؟ جی دیکھیے شاہزیب صاحب، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت دیر سے یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ اس وقت جو این ایف سی کا فریم ورک ہے اس میں اگر ہم ورٹیکل ڈسٹریبیوشن کو ایک سائٹ پہ ہی رکھ دیں، یعنی کہ جو تقریباً 60% صوبوں کو جاتا ہے اور 40% وفاق کے قریب آتا ہے، اس کو ابھی ایک طرف رکھیں. جو ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن ہے اس میں بھی وفاق کے اوپر بہت سے ایسے شعبے ہیں جو کہ ڈویزبل پول سے اخراجات جانے چاہیے، وہ وفاق کے اس 40% یا 42% شیئر میں سے نکلتے ہیں. مثال کے طور پہ گلگت بلتستان کا بجٹ ہے، آزاد جموں کشمیر کا بجٹ ہے، اسی طرح جو نیو مرج ڈسٹرکٹس ہیں، جو ایکس فاٹا کے علاقے ہیں، وہ بھی ابھی تک وفاق کے حصے سے جاتے ہیں. اور اسی طرح پھر ایک بہت بڑا پروگرام جو وفاق کے حصے سے جاتا ہے وہ بسپ ہے، جو کہ ہم بالکل اس کی حمایت کرتے ہیں، بہت اچھا پروگرام ہے. لیکن 18ویں ترمیم کے تحت وہ ایک صوبائی سوشل ویلفیئر یا پاورٹی ایلیویشن جو ہے اب صوبائی شعبہ بن چکا ہے، لیکن وہ وفاق اپنے حصے سے ادا کرتا ہے. اچھا، جو اب مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 7-8 سالوں میں قرضوں کی ادائیگی کا اس قدر بڑا حجم ہو گیا ہے. مثال کے طور پہ جب ہم حکومت میں آئے تو اس وقت 100% سے زیادہ جو ریونیوز تھے فیڈرل گورنمنٹ کے، وہ سارے کے سارے ڈیٹ سروسنگ میں جا رہے تھے. اور اب وہ قدرے گھٹے ہیں، لیکن اب بھی جو نیٹ فیڈرل ریونیو ہے اس کا 74% جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ کی نظر ہو جائے گا. تو یوں جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے یہ 2018 میں جو 2.6% آف جی ڈی پی ہوتا تھا، اب یہ تقریباً 0.6% آف جی ڈی پی پر گر گیا ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ فسکل سپیس نہیں ہے، چونکہ ایک بہت بڑا قرضوں کی ادائیگی یہ کا مقدمہ تو آپ رکھ رہے تھے نا، منصوبے نہیں مان رہے تھے، نہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو لینے پر تیار ہو رہے تھے، نہ ہی اپنا حصہ کاٹنے پر تیار ہو رہے تھے. تو اتفاق کس بات پر ہوا پھر؟ جی، تو لہٰذا یہ ضروری تھا کہ کسی نہ کسی طرز پہ وفاق اور صوبے اس بات پر اتفاق کریں کہ کس طریقے سے اضافی وسائل جو ہیں وہ فراہم کی جا سکتے ہیں، کہ جس سے ہم اس پوری جو ہماری ضرورتیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کی ضرورتیں ہیں، بلکہ جس ریجن اور ماحول میں اس وقت ہم گزر رہے ہیں، ہماری مشرقی سرحدوں پر، ہمارے مغربی سرحدوں پر، ہمارے پورے ریجن کے اندر جو خطرات منڈلا رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی جو ہمیں تیاری کرنی ہے اور جس کے لیے ہمیں پیش بندی کرنی ہے، یہ سب چیزیں خطیر سرمایہ کاری طلب کرتی ہیں. تو اس لیے ضروری تھا کہ یا تو ہم کوئی فارمولا ایڈجسٹ کریں، اور اگر وہ نہیں ہے تو صوبوں کے ساتھ مل کر کوئی ایک ایسا ارینجمنٹ کریں کہ جہاں صوبے رضاکارانہ طور پہ وفاق کے مدد کریں اور ہم مل کر ان ضرورتوں کو پورا کریں. تو اس پر ڈپٹی پرائم منسٹر کی نگرانی میں وزیر اعظم نے یہ ٹاسک کیا، جنہوں نے پھر صوبائی حکومتوں کے ساتھ بات چیت کی، اور یوں معاملہ پھر طے ہوا کہ صوبائی حکومتیں رضاکارانہ طور پر اس میں کنٹریبیوٹ کریں گی، اور پھر یوں کر کے وہ جو پوری جو ہماری ضرورت تھی وہ پوری ہوئی ہے. اور کتنے ارب روپے کی ضرورت پوری ہوئی ہے؟ 500 ارب روپے کی کتنا کنٹریبیوٹ کریں گے وہ؟ یہ دیکھیے، اس کی ابھی تفصیل جو ہے وہ ابھی قبل از، میں نہیں کہنا چاہتا، بجٹ کے اندر وزیر خزانہ یہ ساری تفصیلات رکھیں گے، لیکن جو ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کی یہ طے ہوا اصول کہ ہم اس کو بھی موجودہ سال کی سطح پہ فریز کریں گے، اور جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی فریز کریں گی، اور جو پھر اضافی وسائل آئیں گے ان کو اس طرف کنٹریبیوٹ کیا جائے گا. مگر ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ جو اب خبر آ رہی تھی وہ یہ ہے کہ وفاق کا 1126 ارب روپے ہوگا، کم ہو کر 1000 ارب روپے کر دیا گیا ہے. پچھلے سال کا 820 ارب روپے تھا، وہ خرچ 590 ارب روپے ہوا ہے. آپ کا تو خود کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ 2018 میں پی ایس ڈی پی جی ڈی پی کا 2.6% ہوتا تھا، 0.6% پر آ چکا ہے. تو بہت ہی کم مختص ہوگا، اس میں سے بھی کم ہوگا، پھر خرچ اور کم ہوگا. جی نہیں، خرچ تو پورا ہوگا. یہ تو آپ کو دیکھیے معلوم ہوگا کہ گزشتہ سال بھی جب ہمارا 1100 ارب پی ایس ڈی پی تھا تو ہم نے 100% یوٹیلائزیشن کی تھی،
اور اب بھی ہمارے پاس اس سال بھی تقریباً 600 ارب سے زیادہ مختلف وزارتوں کی ڈیمانڈ تھی جو اضافی وہ مانگ رہے تھے، اور ہمارے پاس فنڈز نہیں تھے، لہٰذا یہ 820 کا تو استعمال ہونا کوئی ایسی معنی نہیں رکھتا، یہ تو بہت آسانی سے چلا جائے گا، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو اکاؤنٹنگ پروسیس ہے اس کے اندر ایک لیگ ہوتا ہے، جب ایکسپینڈیچر وزارتیں کرتی ہیں تو پھر وہ اے جی پی آر کے پاس جا کے جب بک اور پوسٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ کاؤنٹنگ میں آتا ہے، لیکن یہ اخراجات کافی ہو چکے ہیں، تو یہ تو 820 تو بہت پہلے ہی جو وزارتوں کی ضرورت ہے اس سے بہت کم ہے، تو یہ تو سارے کا سارا خرچ ہو جائے گا، لیکن یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈیولپمنٹ سپینڈنگ گر گئی ہے، یہ دراصل ہمیں اپنے مستقبل کے حوالے سے بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگر ہم انویسٹ نہیں کریں گے اپنے فیوچر میں، اپنی ہیومن ریسورس میں، اپنے انفراسٹرکچر میں، اپنے واٹر سیکیورٹی میں، اپنی انرجی سیکیورٹی میں، تو ہم اپنی اکانومی کو مستقبل کے لیے تیار نہیں کر سکتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ گورنمنٹ میں انیفیشنسیز بھی ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، جب حکومت کے پاس فسکل سپیس بھی کم ہو تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف زیادہ رجحان کیوں نہیں جاتا؟ 2-3 سال پہلے کہا تھا حکومت نے، پر اس طرف کیوں نہیں جاتے زیادہ؟ جی، آج اسی بات پر زیادہ بحث ہوئی ہے، اور یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو ہم نے یہ تجویز دی ہے کہ آئین کے اندر نیشنل اکنامک کونسل کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ صوبوں کو اور وفاق کو ملک کی اکنامک پالیسیز کے بارے میں نہ صرف یکجا کرے بلکہ رہنمائی فراہم کرے۔ ہمارے ہاں پچھلے کئی سالوں سے نیشنل اکنامک کونسل ایک سیریمونیل باڈی ہے جس میں صرف بجٹ سے پہلے پی ایس ڈی پی کی اور نیشنل جو آؤٹ لے ہے ڈیولپمنٹ ہے اس کی منظوری دی جاتی ہے۔ تو آج ہم نے یہ وزارت کی طرف سے بھی تجویز دی، جس کو وزراء اعلیٰ نے بھی سپورٹ کیا، کہ ہمیں نیشنل اکنامک کونسل کی کوارٹرلی میٹنگ کرنی چاہیے، جس میں جو ہم نے سالانہ ڈیولپمنٹ گولز رکھے ہیں نہ صرف ان کا جائزہ لیں، بلکہ جو آج سب سے ایک اہم چیز ہم نے اجاگر کی ہے کہ پاکستان کے ڈیولپمنٹ کا سب سے بڑا کرائسس ہیومن ڈیولپمنٹ ہے۔ ہم سوشل انڈیکیٹرز میں اپنے تمام پیئر کنٹریز سے، چاہے وہ بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، چاہے وہ ویتنام ہے، چاہے وہ انڈونیشیا ہے، جتنے بھی ہمارے ہم پلہ ممالک تھے ان سے ہم ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں اور اسی طرح سوشل انڈیکیٹرز میں بہت پیچھے ہیں۔ سٹنٹنگ جو ہے پچھلے 40 سال سے تقریباً 40% کے اوپر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں 40% جسمانی طور پہ لاغر اور ذہنی طور پہ کند ہیں۔ اسی طرح جو پاپولیشن کنٹرول پلاننگ ہے وہ بھی ہمارا سب سے ہائیسٹ ہے اس ریجن کے اندر، اور افریقہ کے پسماندہ ترین ممالک میں ہے۔ اس کے لیے اس سب کے لیے ایک تو ترقی چاہیے۔ آج آپ اس میں میٹنگ میں ڈسکس ہوا، آپ کا اسٹیٹمنٹ بھی ہے کہ پاکستان کا بڑا چیلنج ایکسٹرنل سیکٹر ہے، بیرونی سرمایہ کاری اور برآمدات بڑھانا ہوں گی۔ اب یہ بھی 3-4 سال ہو گئے آپ کی حکومت کو بار بار کہا گیا، اس سال بھی ایکسپورٹ 6% کم ہے، امپورٹ 6% بڑھ گئی ہیں، اور تجارتی خسارہ 17% بڑھ گیا ہے۔ تو پاکستان کا ایکسٹرنل خطرہ کم ہونے کی بجائے ہمیں مزید بڑھتا نظر آیا ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری میں کمی نظر آ رہی ہے، بڑے بڑے دعوے کیے گئے اس پر بھی عمل نہیں ہوا ہے۔ 4% سے کم کی ہماری اس سال بھی ترقی 3.6% ہوگی۔ اب جب معیشت کے بڑھنے کی رفتار کم اور آبادی کے بڑھنے کی رفتار زیادہ ہو اور ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا یہ حال ہو تو کیا ہی آگے کر لیں گے ہم؟ یہ آپ نے بالکل درست کہا، لیکن آپ شاہزیب صاحب اس بات کو نہیں نظر انداز کر سکتے کہ جب یہ سال شروع ہوا تھا تو ہمیں بہت بڑے سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد جب یہ مالی سال ختم ہوا آخری سہ-ماہی میں تو ہمیں ایران کی جنگ کے نتیجے میں بہت بڑی ڈسرپشن کا سامنا کرنا پڑا۔ نہ صرف یہ کہ اس سے مہنگائی آئی بلکہ جو لاجسٹکس تھے اور بالخصوص ہماری جو برآمدات تھیں جو خلیج سے ہو کے جاتی تھیں یا جو اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرتی تھیں وہ ساری ڈسرپٹ ہوئیں، چونکہ دبئی جو ہے ایک بہت بڑا مرکز تھا ٹرانس شپمنٹ کا، اور وہ جب متاثر گلف کی ساری ٹریفک ہوئی اس کا ہمارے اوپر بھی اثر پڑا۔ پھر جو فریٹ کاسٹ تھی، جو انشورنس کاسٹ تھی وہ بڑی، تو یہ کافی نیگیٹو اثر ہوا آخری سہ-ماہی کے اندر۔ لیکن میں پھر یہ بات آپ سے اتفاق کرتے ہوئے کہوں گا کہ ہمارا تو پورا تھرسٹ ہی ہے، اور آج ہم نے نیشنل اکنامک کونسل کو بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان کی اکنامک ساورنٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے ایکسپورٹ ٹارگٹ کو اگلے 10 سالوں میں 100 ارب لے جانے کے لیے
اسی طرح سے ٹریٹ کریں جس طرح ہم نے نیوکلیئر مشن کو ٹریٹ کیا تھا. یہ دس از آل اباؤٹ آر اکنامک ساورنٹی. اگر ہم $100 بلین کی ایکسپورٹ کو حاصل نہیں کر پائیں گے 2035 تک تو ہم اس ڈپینڈنسی سے نہیں نکل سکتے جو آئی ایم ایف کے اوپر ہے, جو دوست ممالک یا ملٹی لیٹرل اداروں سے قرض لینے کا ایک ڈپینڈنسی ہے. اور اس کے لیے ہم نے ایک پورا مربوط اب منصوبہ بنایا ہے, اور آج پرائم منسٹر سے اور نیشنل اکنامک کاؤنسل سے 11 مشنز کی اپروول لی ہے کہ کس طریقے سے ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے ایک 3 ایئر فریم ورک بنائیں گے, اور کس طرح سے ایگریکلچر کی ماڈرنائزیشن پہ کام ہوگا, کس طرح انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دیں گے, پروڈیوس ان پاکستان کی کیمپین چلائیں گے, کس طریقے سے پروڈکٹیوٹی اور کوالٹی اور انوویشن کو پروموٹ کریں گے, اور کس طرح سے جو ہماری کنسٹرکشن اینڈ ہاؤسنگ انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ کریں گے, مختلف جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو کس طرح پروموٹ کریں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ اب ہمارے سامنے آج ہم نے یہی کہا ہے کہ ہمیں کرائسس مینجمنٹ سے نکل کر اگلے 3 سالوں کے لیے اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہماری بنیاد مضبوط ہو. اس ایران کی وار نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم بہت ولنریبل ہیں, کہ ذرا سا کرائسس آئے تو اس سے ہماری بنیاد